کہ اسلام نے ہمیں ہر طرف سے گائیڈ کیا ہے، رہنمائی کی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب نے انسان کو کہیں پہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ آپ مثال لے لیں کہ اسلام نے منع کیا ہے سود سے، جی، کہ سودی کاروبار نہیں کرنا، اور اس پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ ہے اس بندے کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ۔ اتنی سخت بات کرنے کے بعد اسلام نے چھوڑ نہیں دیا کہ اب سودی کاروبار تم نہیں کرو گے۔ تو ظاہری بات، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہم یہ نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ جی، اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ گئے اور آپ کو کھجوریں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے صحابی سے پوچھا کہ یہ کھجوریں آپ کے علاقے کی تو نہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا اپنے علاقے کی کھجوریں لے جاتا ہوں منڈی میں، اور وہاں سے دوسرے علاقے کی کھجوریں لے آتا ہوں اس ترتیب کے ساتھ کہ یہاں کے میں 2 بوریاں لے جاتا ہوں، 2 گٹے، 2 توڑے، جو بھی اس وقت چیز تھی، ٹھیک ہے، مطلب 2 لے جاتا ہوں چونکہ ہماری کھجوریں ناقص ہیں، منڈی میں جا کے وہاں سے میں 2 دے کے 1 لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے۔ سود کی تعریف یہ ہے نا کہ جنس کے بدلے میں کمی اور زیادتی، یعنی آپ گندم کسی کو 1 من دیتے ہیں اور اس سے 2 من لے لیتے ہیں، یہ سود ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے آپ کسی کو 100 دیتے ہیں اور بدلے میں 110 لے لیتے ہیں، یہ سود ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سود کہہ کے وہاں خاموش نہیں ہوئے، جی، آپ نے آگے ترتیب بتائی صحابی کو۔ جی، آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو، اپنے علاقے کی کھجوریں یہاں پہ سیل کر دیا کرو، ان کو بیچ دیا کرو، ٹھیک ہے، اس سے جو پیسے ملیں گے ان پیسوں سے جا کے وہاں سے اچھی کھجوریں جو تم نے لینی ہو وہ لے لیا کرو۔ ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی صحابی سے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، پہلے مجھے کھجوریں تھوڑی ملتی تھی، لیکن جب میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا تو مجھے اچھی کھجوریں زیادہ ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تجارت ہے، کرو۔ تجارت کے ساتھ دعائیں ہیں حضور علیہ السلام کی، اور حدیث پاک میں ہے کہ ایماندار تاجر جو ہے نا، یہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ جنت میں کھڑا ہوگا۔